دوبارہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے آربیٹریشن کی ایوارڈ کے لیے 2009 سے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. پہلے جب ادائیگی بھی کی گئی سیٹلمنٹ کی تو گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی. 2009 میں دوبارہ نیا نوٹس آتا ہے اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ کلمینیٹ ہوتی ہیں آ کے جنوری 2016 میں براڈ شیٹ کے ساتھ. جو پوری آپ کی لیکویڈیشن کی پروسیڈنگز چلی وہ لائبلٹی کی ہیئرنگ ہوتی ہے, جو فائنل ہیئرنگ ہوتی ہے لائبلٹی کے لیے آربیٹریشن کے سامنے, جہاں دونوں پارٹیوں کے وکلا جاتے ہیں. وہ دنوں کی ہوتی ہے, اس کے اوپر تمام ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے, تمام دلائل دیے جاتے ہیں. وہ ڈیٹ ہے جنوری 2016 کی, لندن میں یہ ہوتی ہے. اور اس وقت کے وزیر اعظم, میں کانٹیکسٹ کے لیے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوا. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف, اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے. اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, کیونکہ جب لائبلٹی آپ کی ڈٹرمن ہوگی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے, جو میں نے آپ سے یہ ڈیسیژن شیئر کیا, اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائبلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی اور ان کے براڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں. کوانٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی ایویڈنس لیا جاتا ہے. وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے, وہ 2 سال پروسیڈنگز چلتی ہیں, اور اگست 2016 کو جا کے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور وہ ہیئرنگ کے بعد 1 ماہ بعد اس کی جولائی 2018 میں ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ایوارڈ ہے. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی. ہماری حکومت آتی ہے اگست 2018 میں. اپیل کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے. اچھا, جو اپیل ہے وہ ہمارے 2019 میں ہوتی ہے, جولائی 2019 میں اپیل ہوتی ہے, جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں. اور اس کا ڈیسیژن وہ شارٹ اپیل ہوتی ہے, اس کا ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے, براڈ شیٹ کے حق میں آتا ہے. جون 2020 میں انٹرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براڈ شیٹ کے. پاکستان نے چونکہ میرے پیسے وہ دینے ہیں, یہ ایوارڈ بھی آ چکا ہے, اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو, اس کے اوپر ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے, ایک ضمنی آرڈر آ جاتا ہے, جس میں وہ ایون فلیٹ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے. 31 دسمبر 2020 کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براڈ شیٹ کو, جو اس کو ایوارڈ ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ انٹرم آرڈرز وہ وڈرا کر لیتا ہے. یہاں یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا, کوئی ہار گیا. جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی, تو وہ جو انٹرم آرڈر ہے اور وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ وڈرا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو ٹائم لائن تھی جی, امپورٹنٹ ہوگی. اب اصل میں دیکھیے, یہ ڈیسیژنز آپ کے پاس ہیں, اس کو خود پڑھیے گا, آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں. ہم آپ کو نہیں بتاتے, نہ ہی آپ کو یہ کہا جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں. براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے, اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے, ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے, تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں, یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں. اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہے وہ یہ چیز کہہ رہی ہے. اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آر او جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براڈ شیٹ کو, حکومت پاکستان کو. اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی, جو مین چیزیں تھی آپ کی, وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے 21 ملین. یہ اس کا صفحہ نمبر 63 ہے, جو اس کی کوانٹم کی ججمنٹ کا ہے 2018 والی کا. اس کے اندر جو کانٹریکچول ڈیمیجز آپ کو ایوارڈ ہوئے ہیں, یہ اس کا ایک پیج ہے, تصویر ہے 63 پیج کے اوپر, پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے
کہ کس کی مد میں کتنے پیسے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے سننا. کس قید کی ریکوری کی مد میں کتنے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. میں پڑھوں جی، میں پڑھ کے اسی لیے سنا رہا ہوں. آپ بھی تھوڑا صبر کریں. سوال ایک مائک آپ نے پکڑا، ایک ادھر پیچھے بہن نے پکڑا ہوا. اچھا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. مجھے پتا ہے آپ کے سوال اچھل رہے ہیں، لیکن میری سن لیں، اس کے بعد سوال کیجئے گا. بنے بنائے سوال نہ کرنا. اچھا جی، پہلا ہے شون گروپ کی مد میں. اس میں جو ریکوری کے حصے میں، کیونکہ ان کو تو وہی ملنا تھا جو ایگریمنٹ کے مطابق 20% تھا، تو اس کی مد میں $48,760 ڈیمیجز، یعنی کہ اس کا حصہ 20% ڈالا گیا. ایک لاکھانی ہے، وہ $25,000 ہے. یہ ججمنٹ کے اندر اس کا پورا نام لکھا ہوگا. تھوڑا نام نہیں ہے اس لیے نہیں پوچھتے. قاسمی صاحب ایک 85,600 ان کی مد میں ان کو اوارڈ ہوا. لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر $3,81,600. شیر پاؤ $2,10,000. انصاری کے مد میں دو فگرز ڈالی گئی، $1,80,000 اور $1,58,500. اس کا ٹوٹل بنتا ہے $1.08 ملین. تو یہ جو ٹوٹل آپ کو 21.5 ملین کی ڈیمیجز پڑے، اس میں سے 1.08 ملین آپ کو ان جو میں نے 5-6 فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہوں. اس کے بعد دو اگلے بڑے ان کے فیورٹ نام ہیں جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا. ایک ہے شریف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ. انہوں نے پوچھ دے کڑا شریف، میاں محمد نواز شریف. $1.5 ملین جو حصہ دیا گیا براڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے، 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں طے پایا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براڈ شیٹ کو. اور شریف ادر ایسٹس، یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے، وہ ہے $19 ملین. تو $21.5 ملین کی جو ادائیگی، اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہے. ابھی آپ کو کاسٹ بھی دینی ہے وکلا کی. یہ میں آپ کو NRO کی قیمت بتا رہا ہوں، یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ سیاسی مصلحت ہے، آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں. آپ لوگ ہمیں روز سوال کرتے ہیں آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ، 38 میں سے 34 شیخیں مان کیوں نہیں لیتے. آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں. اور وہ کیوں پڑے ہیں، یہ ججمنٹس کی کچھ پیراز آپ اٹھا کے پڑھ لیں، وہ صاف لکھتے ہیں. ایسی ایسی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے، یہ آپ کو ہم سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ماضی کے بھی NRO ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہماری ہسٹری کا، ہمارے ماضی کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف غلط کیس بنائے تو اس لیے آپ کو، انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی 2000 میں، اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف. ایون فیلڈ پروو ہو چکا ہے، باقی اس کے دیگر ایسٹس پروو ہو چکے ہیں. اب ذرا اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے، اب یہاں پہ اس کے پیج 23 کے اوپر 2008 والا جو 18 والا آرڈر ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف پیڈ 7.3 ملین ٹو نیب. $7.3 ملین شہباز شریف، یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹم کے. اس کے بعد کوانٹم میں ہائی وے کک بیکس کا بھی ذکر ہے. ہائی وے کک بیکس کا ذکر ہے 160 ملین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائی وے میں، یہ موٹر وے میں، وہ جو کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر 160 ملین کا کک بیک ہے. آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ نے اس کو وہاں جانے دیا، آپ نے اس کے ساتھ NRO کر لیا، آپ نے اس کو ڈیل دے دی.
اور ایک چیز اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو 2007 والا NRO سے متعلق ہے، وہ آتی ہے آپ کے ایوارڈ کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر۔ وہ آخری اس پیرا میں لکھتا ہے، پہلے تو یہ کہتا ہے، کافی لمبا پیرا ہے، کہ 2000 میں ان کو باہر جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سارا ڈیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہے in October 2003 there was some reason why NAB chose not to terminate the ARA Asset Recovery Agreement by exercising its contractual right to do so, which would have left it exposed to future claims in respect of registered targets. It was after Nawaz Sharif's return from exile in 2006 that NAB was willing to reach a final settlement with Broadsheet, which they agreed with Mr. James in 2007 and 8. وہ جو میں نے 8 کی آپ کو ڈیٹ پڑھ کے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت گیلانی صاحب کی حکومت آ چکی تھی، چارٹر آف، اب اس کو بڑا برا لفظ بنتا ہے ڈیموکریسی، یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، یہ ہوا تھا کہ بھئی اب سیٹلمنٹ کر کے اس کو بھی انڈر دا کارپٹ کر لو۔ تو یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے لیے یہ سارے کے سارا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس از دی کاسٹ آف NRO جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے ابھی۔ اب یہ تقریباً کوئی اس میں جو انہوں نے اس کا بنایا ہے پورا سٹرکچر، جو نواز شریف کے اوپر انہوں نے آپ کو 19 ملین ڈالا ہے، اس میں انہوں نے جو اس وقت آپ نے ڈیل کی، یہ صرف 2000 تک کی بات ہے۔ 2000 کے بعد کی کرپشن اور جو بھی چیزیں ان کی ہیں وہ تو بعد کی ہیں، یہ تو 2000 تک کی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے کہ چونکہ آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا، تو وہ 100 ملین 16 ارب روپے بنتے ہیں ان کی چوری کا جو اس وقت اندازہ اس ججمنٹ کے مطابق لگایا گیا وہ 16 ارب روپے لگایا گیا، اور اس 16 ارب کا پھر آپ کو 20% دینے کے لیے کہا براڈ شیٹ کو، جو اب آپ کو دینا پڑا ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے۔ تو یہ ہے کاسٹ آف NRO۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے ججمنٹس کو پبلک کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، ابھی الیکٹرانک کاپیز بھی آپ کے ساتھ PID شیئر کر لیتی ہے۔ جو وزیر اعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا، وزراء کی کمیٹی کے ذمہ، کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دینی ہے۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔